بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام. شہر اقتدار سے میں ہوں فروخ بھٹی. آج میرے ساتھ فروخ حبیب پی ٹی آئی کے سینئر رہنما موجود ہیں. آج مکمل جانتے ہیں کہ آخر پی ٹی آئی کی جو مکمل حکمت عملی ہے لانگ مارچ کے حوالے سے، اور جو حکومت ہے فیڈرل حکومت، اس کے خلاف جو ان کی حقیقی آزادی مارچ ہے وہ کب ہونے جا رہا ہے اور وہ کب منطقی انجام تک پہنچے گا. اور جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے تب سے جو معیشت کا برا حال ہے وہ کب یہاں آ کے عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم منتخب جب ہوں گے تو وہ عوام کو کتنا ریلیف فراہم کر پائیں گے. السلام علیکم فروخ حبیب صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں بالکل اللہ فروخ حبیب صاحب بہت شکریہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے جو ملاقات کے حوالے سے بڑی چامگوئیاں ہو رہی ہیں، اور آج آپ اس پر کیا کہیں گے کہ کوئی ملاقات ہو رہی ہے، بیک ڈور رابطے ہیں آپ کے کہ نہیں ہیں؟ دیکھیں، ہم بیک ڈور رابطوں کے اوپر تو یقین نہیں رکھتے. بنیادی طور کے اوپر ہم تو چاہتے ہیں ملک کے اندر صاف اور شفاف عام انتخابات ہوں. اس کے لیے آپ کے علم میں ہے کہ خان صاحب نے 54 سے زائد جلسے ملک گیر عوامی موبلائزیشن کی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم نے حکومت سے اپنا مطالبہ رکھا ہے عام انتخابات کا کہ یہ حکومت 5 ماہ میں ناکام ہو چکی ہے. عمران خان کے دور کے اندر معیشت پھل پھول رہی تھی، ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا تھا، ملک جو ہے وہ آگے بڑھ رہا تھا، 55 لاکھ نئی نوکریاں پیدا ہوئی تھی، ہیلتھ کارڈ دیا جا رہا تھا، 5 لاکھ روپیہ کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت جو ہمارے پاکستانی ہیں بلا سود ان کو کاروبار شروع کرنے کے لیے دیا جا رہا تھا. لیکن اس رجیم چینج سازش کے پاکستانیوں نے نتائج بھگتے ہیں. آج بے روزگاری کا عالم ہے، بجلی کے بلوں میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ لوگوں سے بجلی کے بل دیے نہیں جا رہے. تو بنیادی طور کے اوپر جو میں سمجھتا ہوں ہمارا متمنہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہم عوام کو سڑکوں پہ نکالیں، اور عوام ہم سے بھی پہلے تیار ہیں. لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جناب اتنے حالات اس امپورٹڈ حکومت نے خراب کر دیے ہیں، آپ جو ہے وہ لانگ مارچ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے سڑکوں پہ باہر کیوں نہیں نکل رہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب عوام تیار ہے، پورا پاکستان تیار ہے، اور انشاءاللہ عمران خان صاحب بہت جلد اس کی اناؤنسمنٹ کریں گے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ پورا پاکستان باہر نکلے گا اور اس امپورٹڈ حکومت کو گھر جانا پڑے گا. فروخ حبیب صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ 25 مئی کو جب آپ لانگ مارچ کا اعلان کر کے اسلام آباد کی طرف موو کیا آپ نے، پنجاب اس وقت گورنمنٹ نون لیگ کے پاس تھی، حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ تھے، تو اس وقت پی ٹی آئی کارکنوں پر، ڈاکٹر یاسمین راشدہ پر بہت سارے انہوں نے مظالم ڈھائے. تو آج بھی پچھلے دنوں جب آپ کا گزشتہ دنوں اجلاس تھا، اس کے بعد یہ کل رانا ثناء اللہ نے جو اپنی وہ اجلاس وغیرہ کیا، اپنا اجلاس، اس میں انہوں نے بعد میں جب کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب کا اور ان کے جو 7 لوگ ہیں، ہم ان کا جو علاج ہے وہ بڑا تسلی بخش کریں گے. دیکھیں بات یہ ہے ان کو تو اپنا ذہنی علاج کرانے کی ضرورت ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ احتجاج ہمارا جمہوری رائٹ ہے، ہمارا آئینی حق ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پچھلی بار انہوں نے کیا اس سے بھی ان کا نظر آیا کہ یہ ظالم حکومت ہے، یہ ایک امپورٹڈ حکومت، ظالم کے ساتھ ایک غاصب حکومت بھی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب عوام کا اتنا بڑا سمندر اسلام آباد کی طرف رخ کرے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کے پاس کچھ بھی کرنے کو باقی نہیں بچے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پنجاب حکومت ان کے پاس تھی، وہاں پر انہوں نے لوگوں کے اوپر ڈرانا، دھمکانا، چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، تشدد کرنا، تمام حربے انہوں نے استعمال کیے. میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی وہ طاقت ان کے پاس جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اب یہ اسلام آباد کے 30 کلومیٹر پہ محدود ہیں، جس میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت بڑی ہزیمت کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا. اور رانا ثناء کو تو ہم چاہیں وہ فیصل آباد اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، تو یہاں آگے کس منہ سے دھمکیاں لگا رہا ہے. بالکل فروخ حبیب صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ آئیں گے، کل انہوں نے کہا کہ ہم فوج اور رینجرز کے حوالے ریڈ زون کریں گے اسلام آباد کا کچھ جو ایریا ہے، تو اس طرح تو تصادم نہیں. دیکھیں، جو تو ادارے ہیں ان اداروں کے اوپر تو ہم کو حملہ کرنے تو نہیں آ رہے. ہمارا احتجاج پرامن ہے. جب پرامن احتجاج ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پرامن احتجاج ہمارا رائٹ ہے، ہمارا حق ہے. اور کسی کو بھی، کسی بھی ادارے کو، کسی بھی آفیسر کو، کوئی بھی حکومت ہو، چاہے یہ امپورٹڈ حکومت ابھی ہے، ان کے غیر آئینی، غیر قانونی احکامات جو ہیں وہ نہیں ماننے چاہیے. فروخ حبیب صاحب، آخری سوال کہ مریم نواز صاحبہ کو پاسپورٹ مل چکا ہے، وہ لندن روانہ ہونے کو بالکل ریڈی ہیں، تیار ہیں، سنا جا رہا ہے. تو یہ تو مریم، ہم نے سنا تھا، کہتی تھی مجھے ٹرے میں بھی کوئی پاسپورٹ رکھ کے دے دو، میں نہیں لوں گی. اب جو ہے وہ پاسپورٹ انہوں نے جس طریقے سے حاصل کیا وہ اس کا اپنا انٹرویو میں خود بتا چکی ہوئی ہیں کہ وہ کہتی تھی وہ راستہ مجھے آتا ہے، اس راستے سے کیسے پاسپورٹ حاصل کیا جا سکتا ہے. تو اسی راستے سے انہوں نے حکومت بھی حاصل کی ہے، پاسپورٹ بھی حاصل کیا ہے. تو یہ اصل مقصد کیا ہے
کہ یہ ان کو جب بھی کوئی چھوٹ ملتی ہے یہ فوری لندن بھاگتے ہیں. لندن میں ان کی لوٹ مار کا پیسہ پڑا ہوا ہے, وہاں یہ جاتے ہیں, وہاں جا کے یہ ملک کے خلاف سازشیں پلان کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ جہاں مرضی جائیں الٹیمیٹلی ان سب کو چوروں کو ڈاکوؤں کو اڈیالہ جیل جانا پڑے گا. بہت شکریہ. تھینک یو فاروق حبیب صاحب, بہت شکریہ.